السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ویلکم ٹو دی ویبینار مالدار مولوی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ٹاپک رکھنے کی وجہ ریسنٹ کنٹروورسی ہے جو کہ MTJ. تو اس MTJ کنٹروورسی پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث رکھتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجرین صحابہ آئے جو کہ بہت پور تھے، فقیر تھے، اور حدیث میں بھی یہی ورڈ ہے کہ فقراء المہاجرین. اور آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور، اللہ کے نبی جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے درجات وہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، وہ تو جنت میں بڑی بڑی نعمتیں پالیں گے. ہم تو پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کیسے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ویسے وہ روزے رکھتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جیسے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، جیسے وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو جو تم سے پہلے گزر چکے تم ان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور جو تم سے آگے ہیں تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وسلم تو تم یہ کیا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. صحابہ بہت خوش ہوئے اور چلے گئے. کچھ دن کے بعد واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ بھائی جو مالدار ہیں انہوں کو بھی یہ عمل پتہ چل گیا، ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ تم اگر یہ عمل کرو گے تو تمہیں اتنا مال خرچ کرنے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو اللہ کے نبی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے. اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فضل کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فضل کہا اس مال کو، اس دولت کو جو ان لوگوں کے پاس تھی. یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو جو لوگوں کے پاس ہے، ویلتھ کو، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل بتا رہے ہیں. اور آج کسی بھی وجہ سے یہ مسکنسیپشن ہمارے دماغوں کے اندر آ گئی ہے کہ اسپریچویلٹی اور ویلتھ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جس کے پاس مال ہوگا وہ نیک نہیں ہو سکتا، اور جو نیک ہوگا اس کے پاس مال دولت نہیں ہونی چاہیے، وہ فقیر بھوکا مسکین ہونا چاہیے. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. یہ اسلام کی قرآن کی تعلیم کے خلاف بھی ہے، یہ احادیث مبارک کے خلاف بھی ہے، یہ سلف صالحین صحابہ کرام کی زندگی کے خلاف بھی ہے. اور جس وجہ سے میں نے اس ویبینار کو کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ڈیسائیڈ کیا مالدار مولوی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہوگا، جیسا کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے یس بھی لکھا، کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کلودنگ برانڈ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے MTJ. اور جب مولانا صاحب نے یہ کلودنگ برانڈ لانچ کیا تو لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ جی مولانا صاحب دین کے نام پہ مال کما رہے ہیں، کسی نے کہا جی مولانا صاحب کو مال کا شوق ہو گیا، کسی نے کہا کہ جناب مولانا صاحب کو جو ہے وہ دنیا کمانے کا شوق ہو گیا، دنیا میں سے ان کا دل لگ گیا، اور مختلف قسم کی باتیں جو کہ بالکل غلط ہے. اور پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ کامنٹ اور وہ انٹرویو دیکھا جو انہوں نے آ کے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، جو انہوں نے آ کے لوگوں کے سامنے بات کی کہ یہ میں نے کام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے مال چاہیے، یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے جو مدارس ہیں، جو یعنی مولانا صاحب کے اپنے جو مدارس ہیں، ان مدارس کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ و صدقات سے چلتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کورونا کے دنوں میں چونکہ لوگوں کے کام اور بزنس کافی متاثر ہو گئے تھے، جو لوگ ہمارے مدارس کو زکوٰۃ و صدقات دیتے تھے ان کی بھی حالات مشکل ہو گئے. تو ہمیں مناسب نہیں لگا کہ ہم ان کو بار بار فون کریں، ان سے کہیں کہ جی مدرسے کے لیے اتنے پیسے چاہیے، یوں کر دیں یوں کر دیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا اپنا کوئی ریونیو سٹریم ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں نے
انہوں نے ایک اپنے دوست کا نام لیا اور ان کی بھی ایک مجھے پتہ چلا کہ ان کی بھی ایک کلودنگ برانڈ ہے کافی مشہور. ان کے ساتھ مل کر انہوں نے MTJ کے نام سے ایک کلودنگ برانڈ لانچ کیا تاکہ جب وہ کلودنگ برانڈ مارکیٹ ہوگا اس کی سیلز ہوں گی تو اس سیل سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ وہ اپنے مدارس کو چلانے کے لیے لگائیں گے. تو مولانا صاحب کو یہ ایکسپلینیشن دینی پڑی جو کہ میرے نزدیک انتہائی تکلیف دہ تھی. مولانا صاحب کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مولانا صاحب بڑے دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزنس میں نے کیوں کیا. اگر تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ بزنس میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں مال کمانا چاہتا ہوں، تو آپ کے خیال میں یہ صحیح تھا یا غلط؟ If you think it's right, say right yes. If you think it's wrong, say no, right no. مولانا صاحب کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور مولانا صاحب اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ میں نے بزنس شروع کیا کہ مجھے مال کمانا ہے، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، میں ویلتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. آج پتہ نہیں کیوں ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ جو مسجد کا امام ہوگا، مسجد کا خطیب ہوگا، عالم دین ہوگا، مفتی ہوگا، وہ بیچارہ پھٹی پرانی موٹر سائیکل میں اپنے چار بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ بیچارہ مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہوگا جس میں نہ AC ہوگا. اس کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھنے والے ہونے چاہیے، صرف مدرسے میں جانے والے ہونے چاہیے، اور اس بیچارے کی کوئی سوشل لائف نہیں ہو. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب مال کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا تھا. فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث. اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی جو انسان چیزیں جمع کرتا ہے اور شوق ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت انسان کے دلوں میں ڈال دی. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات، من النساء عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے جواہرات کی، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑوں کی یعنی برانڈڈ ہارسز کی، والانعام اور جانوروں مویشیوں کی، والحرث اور کھیتی کی فصلوں کی. آج وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے آج بھی زمین اور کھیتی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم شہروں میں رہتے تو ہم کہتے ہیں ہماری پراپرٹیز ہونی چاہیے. پہلے نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے، آج کارز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں، بیویاں ہوں، بیٹے ہوں، کاروبار ہو، مال ہو، سونے چاندی ہو، یہ سب کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی. اب اگر آپ ویٹ کریں تمام چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور بیٹے یا مال اور اولاد. تو مال کو تو ہم نے برا سمجھ لیا، مال کو تو ہم نے کاٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. ہم اولاد کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو فتنہ قرار دے رہے ہیں. ہم زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بیویاں، والبنین اور بیٹے. ہم شادی بھی کرتے ہیں اور مردوں کو تو شوق ہوتا ہے کریں نہ کریں دوسری شادی کا مذاق کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، تو صرف ہم نے مال کو کیوں الگ کر دیا؟ یہ مال تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے متاع، دنیا کے سامان کے طور پہ دیا ہے. پرابلم یہ آتی ہے جس کی طرف ہم بات کریں گے کہ مال کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے. اس مال کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ دس ویلتھ از اونلی این انسٹرومنٹ ٹو گیٹ ٹو دا جنہ. دس wealth is a means to the end, it's not the end itself. یعنی اس مال سے، یہ مال ذریعہ ہے ہمارے پاس جنت کمانے کا. یہ مال ایکچولی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہے. یہ مال خود مقصد نہیں ہے، لیکن جس نے اس کو مقصد بنا لیا، جس نے اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعس عبد الدنیا و تعس عبد الدرہم.
ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں صرف دینار اور درہم ہے، اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، وہ اپنے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اس کو صرف یہ فکر ہے بس حل میں مزید اور مال چاہیے، اور مال چاہیے، اور مال چاہیے۔ یہ ریلیشن شپ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشرہ مبشرہ تھے، ان عشرہ مبشرہ میں 2 ایسے حضرات تھے جنہوں نے مال کو جنت کمانے کے لیے حاصل کیا، اور ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر لایا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الرحمن، تم اپنا سب کچھ بچا کر لے آئے ہو کیونکہ تم اپنا ایمان بچا کر لے آئے ہو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل چیز ہے ایمان۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ برادرہڈ قائم کر دی، جیسے کہ اور صحابہ کے ساتھ کیا۔ ان صحابی نے ان کو مال دیا کہ بھائی یہ مال رکھو اور جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ادھار دے دو اور مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے ادھار لیا، بازار کا راستہ معلوم کیا، بازار جا کے ٹریڈنگ شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑوں میں ایک خوشبو لگی۔ اس زمانے میں خوشبو رنگ کا رنگ بھی ہوتا تھا۔ آج تو ہم پرفیومز یوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری جس جگہ پرفیوم لگاتے ہیں کپڑوں میں، کپڑا وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائی ہو کے اس کا کلر باقی نہیں رہتا عام طور پہ۔ وہ جو پرفیوم یوز کرتے تھے ان کا کلر باقی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، ان سے کہا کہ عبد الرحمن، کیا بات ہے بھائی، خوشبو لگائی؟ اور عبد الرحمن نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ، تم نے کیا دیا نکاح میں؟ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن نے فرمایا، میں نے سونے کی ایک ڈلی دی۔ یعنی کچھ ہی دنوں میں نکاح ہو گیا، اور نکاح میں بھی سونے کی ڈلی دی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر طے کیا تھا، وہ مہر میں قرآن کی صورت ان کو سکھانی پڑ رہی تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ واز اے سکسیزفل بزنس مین، اسمارٹ انٹیلیجنٹ بزنس مین۔ انہوں نے بزنس کیا، اس بزنس کی وجہ سے انہوں نے مال کمایا، اور ان کا مال اتنا مال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ عبد الرحمن دیر کے بعد جنت میں جائے گا، فوراً جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ عبد الرحمن فی الجنہ، لیکن وہ اپنے مال کا حساب دینے میں اس کو ٹائم لگ جائے گا، اور پھر وہ جنت میں جائے گا، اتنا مال ہوگا اس کے پاس۔ اور جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال مدینہ آتا تھا تو مدینہ میں شور مچ جاتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال آ رہا ہے۔ گھوڑوں کی ٹریڈ کرتے تھے، وہ بٹر کی ٹریڈ کرتے تھے، وہ کھجوروں کی ٹریڈ کرتے تھے، وہ اپنی ٹریڈنگ کے لیے کیملز انہوں نے اپنے خرید لیے تھے، کرائے پہ نہیں، کیملز خرید لیے تھے انہوں نے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو اس کے بارے میں ہمیں ڈفرینٹ رپورٹس ملتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو ویلتھ تھی وہ 3.1 بلین گولڈ کوائنز تھے، اور ایک اور ہمیں رپورٹ ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ $160 ملین ان کی نیٹ ورتھ تھی۔ اب مجھے بتائیں $160 ملین یہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں نکلے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عبد الرحمن بن عوف جب مکے سے مدینے آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف اپنا ایمان بچا کر آئے تھے۔ لیکن یہ مال انہوں نے کہاں سے کمایا؟ یہ مال انہوں نے مدینہ آ کر کمایا۔ تو مدینہ آ کر کمایا، اتنا مال کمایا، پھر بزنس کیا نا، مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، فورن ٹرپس کرتے ہوں گے، نیگوسیشنز کرتے ہوں گے، ان کے پورے اتنے سارے مال کو بزنس سنبھالنے کے لیے ٹیمز ہوں گی، یقیناً ہوں گی، بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال کما سکتے ہیں تو MTJ میں کیا ایشو ہے؟ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ون آف دی ویلدی صحابہ سے، عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں جگہ خریدنی ہے مسجد کے لیے، کس نے پیسے دیے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے۔
پھر مدینہ میں رہنے لگے. مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا. اس پانی کے کنویں کو خریدنا تھا. اس پانی کو خریدنے کے لیے کس نے پیسے دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمانوں کے لیے بئر روما، اس کنویں کا نام تھا روما، بئر کہتے ہیں کنویں کو. جو بئر روما خریدے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. اور عبد الرحمن اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزنگ کی کہ ہمیں جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور 960 اونٹ، کئی گھوڑے، کئی ہزار درہم و دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاصل کر دیا. اور وہ اگر آج آپ اسٹیمیٹ لگائیں اور 1,00,000 روپے کا ایک اونٹ بھی لگا لیں، تو 1,00,000 روپے کا ایک اونٹ لگا لیں تو یہ جو اماؤنٹ انہوں نے دیا وہ 10 کروڑ روپے سے زیادہ تھا. 10 کروڑ روپے ون گو میں دیے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں. یہ جنت کیسے کمائی؟ یہ کاروبار ہوگا نا، کہ بزنس کر رہے تھے، مال آ رہا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے. بزنس کر رہے تھے، مال آ رہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے. لیکن کیا عثمان نے اس مال کے لیے اپنی جنت کو قربان کر دیا؟ کیا کہیں آپ کو ملتا ہے ایمان کا سودا کیا؟ بزنس کر رہے تھے. تو اگر وہ بزنس کر رہے تھے تو ایم ٹی جے میں کیا ایشو ہے؟ مالدار مولوی میں کیا ایشو ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا مولوی ہمیشہ بیچارہ فقیر اور غریب ہو؟ اور یقین کیجئے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور نقصان کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے امام، ہمارے اپنے محلوں کی مسجدوں کے خطیب ہمارے اپنے محلوں میں رہنے والے نہیں ہیں. وہ اس سوشل کلاس سے، ان فیملیز سے نہیں آتے جو اس سٹی کے اندر اور اس محلے سے ان کا تعلق ہو، بلکہ کچھ خاص برادریاں، کچھ خاص علاقے ہیں جہاں سے میں بلک میں کراچی، کم از کم میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی کی مسجدوں کے امام اور خطیب ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک خاص فیملی یا کچھ خاص علاقوں کے لیے اس جاب کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ہی کہتے ہیں جی ہمارے مولوی صاحب جب درس اور دیتے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھاتے ہیں تو وی ڈونٹ فیل کنیکٹڈ، وی فیل ڈس کنیکٹڈ. وہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کس لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہماری لائف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا اس مائنڈ سیٹ کا کہ مولوی ہمیشہ غریب ہونا چاہیے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہونا چاہیے. کہ آج ہم اپنے بچوں کو امام اور عالم بنانے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر امام اور عالم بنے گا تو پھر اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا، اگر اس کی کوئی میڈیکل ایشو ہو گیا تو اس کے پیسے کون بھرے گا. اور واللہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں، میں علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، آنسوؤں سے روتے ہیں، آنسوؤں سے. آج ہمارے ڈرائیور اور چوکیدار جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کی سیلری ہے 25,000 روپے، 30,000 روپے کم از کم. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، یا اس کے درمیان میں ہوگی. آپ کو پتہ ہے مدرسے میں جو عالم حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے، ترمذی پڑھاتا ہے، مشکات پڑھاتا ہے، ابن ماجہ پڑھاتا ہے، اب سنن ابی داؤد پڑھاتا ہے، صحیح مسلم پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری پڑھاتا ہے، اس کی سیلری بھی، میں ایک عام مدرسے کی بات کر رہا ہوں، میں بہت کوئی ہائی اینڈ مدرسوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ 3-4 ہیں کراچی میں کم از کم، 20,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی. ان کی تنخواہ ایک مدرسے کے شیخ الحدیث میرے پاس آئے، نائب شیخ الحدیث جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم وہاں پڑھاتے ہیں، مجھے کہنے لگے کاشف بھائی 3 سال ہو گئے، 3 سال ہماری سیلری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور 3 سال کے بعد جب اضافہ ہوا تو ہماری سیلری 14,000 سے 14,500 کر دی گئی. اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اس مائنڈ سیٹ کا، کہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کو اپنی شہر کا، اپنی مسجد کا امام اور خطیب نہیں بنانے کو تیار، کیونکہ ہمیں پتہ ہے
کہ مولوی غریب ہی اچھا لگتا ہے، مولوی فقیر ہی اچھا لگتا ہے۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس میں آپ فرمانے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے دے۔ ہمارے سامنے صحابہ کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے سلف صالحین کی مثال موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے ٹریڈنگ کرتے تھے، وہ عالم تھے، فقیہ تھے، لیکن اپنے زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا ان کا گارمنٹس کا، ٹیکسٹائل کا۔ وہ اپنے طالب علموں کو وظیفے دیتے تھے، جو ان سے پڑھنے آتے تھے وہ وظیفے دیتے تھے ان کو، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور یہ ہمیں ایک سے نہیں کئی سلف صالحین سے ملتا۔ امام مالک رحمہ اللہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے آتے تھے، اپنا بہترین نیا جوڑا یا بہترین قسم کی خوشبو لگا کر آتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے آ رہا ہوں۔ یہ پیسے تھے تو آتے تھے نا، یہ کوئی زکوٰۃ تھوڑی مانگتے تھے لوگوں سے۔ ان کے کاروبار تھے، یا ان کے پاس انہیریٹنس تھی، یا ان کے پاس مال تھا۔ یہ غریب نہیں تھے، یہ فقیر نہیں تھے، اور یہ اسی لیے نہیں تھے کہ یہ ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی تھا ان کے پاس۔ یہ کاروبار کرتے تھے، یا ٹیچنگ کرتے تھے، یا یہ انجینئر تھے، یا یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، یا طبیب تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایک اچھا ریونیو اسٹریم موجود تھا جس کی بیسس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسپرچویلٹی اور ویلتھ یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکے، جو کہ انتہائی غلط ایک کنسیپٹ ہے۔ اور ایک اور کنسیپٹ اٹیچ ہو گیا، وہ یہ کہ جی جو آدمی بھی زاہد ہوگا، یعنی زہد اختیار کرے گا، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اچھا لباس نہیں پہنے، وہ اچھی خوشبو نہ لگائے، اس کے بال نہ بنے ہوئے ہو، وہ چہرے سے بڑا کمزور اور لاغر لگے یا بڑا مسکین لگے، یہ زہد نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زاہد نہیں تھے؟ ان کے اندر زہد نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک کے اندر زہد نہیں تھا؟ ان کے پاس بھی زہد تھا اور یہ زاہد تھے، لیکن زہد اس چیز کا نام نہیں ہے۔ زہد اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے دل میں اللہ ہو اور آپ کے ہاتھ میں دنیا ہو، نہ یہ کہ آپ کے دل میں دنیا ہو اور آپ کی زبان پر اللہ اللہ ہو۔ آپ کے دل میں اللہ ہو اور دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، اور آپ کہیں کہ بھئی یہ دنیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، یہ کم زیادہ ہو یا آگے پیچھے ہو جائے، میں اس کی وجہ سے اپنے اللہ سے اپنا تعلق ختم نہیں کروں گا یا خراب نہیں کروں گا۔ اسی کے اندر آپ دیکھیے کہ آج اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہے۔ اس مائنڈ کے سیٹ کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے بچے کو اگر کوئی قاری صاحب گھر میں قرآن پڑھانے آتے ہیں تو ان پر ہم بڑا احسان کرتے ہوئے ان قاری صاحب کو 3,000 روپے یا 4,000 روپے، یا بہت بڑی بات ہو گئی تو 5,000 روپے ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے دیتے ہیں، جو وہ آدھے سے 1 گھنٹے ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں صحیح فگر بتا رہا ہوں؟ آپ نے اس سے زیادہ اگر فگر سنی ہے کہ جو بچوں کو ناظرہ پڑھانے قرآن گھر پر آتے ہیں قاری صاحب، ان کو اس سے زیادہ کوئی فیس دیتا ہو تو ذرا بتائیے گا۔ اگر آپ نے زیادہ سنی ہے تو بتائیے یس۔ اور اب آپ ذرا مجھے بتائیے، آپ کے بچے کو جب میتھس کا ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آتا ہے، جب آپ کے بچوں کو وہ میتھس کا ٹیوٹر میتھس پڑھانے کے لیے گھر پر آتا ہے، یا آپ کے بچوں کو اسکول کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو آج کوئی ٹیوٹر 5,000 روپے سے کم میں آپ کے گھر پڑھانے آتا ہے؟ بتائیے یس یا نو۔ اگر 5,000 روپے سے کم میں کوئی پڑھانے آتا ہے تو یس لکھیں پلیز۔ اللہ اکبر۔ ایک سسٹر لکھ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1,000 روپے دیتے ہیں قاری صاحب کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ اور جو بہترین لوگ ہم جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین لوگ ہیں، ان کو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اور جو دنیا پڑھانے کے لیے ہمارے بچوں کو آتے ہیں، وہ میتھس جو ہر سال اس بیچارے کو پڑھنی ہے، جس کو پڑھنے کا بھی کوئی ایسا ثواب نہیں ہے ان اٹ سیلف،
اس کے لیے ہم 10,000 اور 20,000 روپے، 15,000 روپے، 12,000 روپے ایک ایک سبجیکٹ کے اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں. اب یہاں میتھس کے ٹیچر بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، وہ سن رہے ہوں، کہیں کاشف بھائی آپ ہماری فیسیں کیوں کم کروا رہے ہیں، ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ذرا ادھر کمپیریزن تو کریں، اپنا مائنڈ سیٹ تو دیکھیں. اب وہ بیچارہ مسجد کا امام جس کو تنخواہ دی جاتی ہے 12,000 روپے، 14,000 روپے، وہ ایک کمرے کے اندر 10x10 یا 12x12 کے کمرے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے 3-4 بچوں کے ساتھ رہتا ہے. پھر آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو بھی صاف کرے گا، وہ مسجد کی صفائی کا بھی خیال کرے گا، وہ 5 وقت کی نمازیں مسجد کے اندر موجود ہوگا، تو وہ 12,000 روپے میں اپنے بچوں کو کیا پڑھا سکتا ہے؟ کہاں لے جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو مجھے بتائے، وہ لازماً آپ میں سے کسی کے پاس آئے گا یا لوگوں سے ادھار لے گا یا کسی گورنمنٹ ہسپتال جا کے دھکے کھائے گا کہ اس کے بچے کی ڈلیوری ہو جائے یا اس کے بچے کا علاج ہو جائے یا اس کے بچے کو دوائی مل جائے یا اس کے بچے کا آپریشن ہو جائے. اور اگر وہ مسجد نہیں پہنچا، وہ غریب امام ظہر پہ نکلا عصر تک نہیں پہنچا، عصر پہ نکلا مغرب تک نہیں پہنچا، تو اس کی نوکری تیل لینی چلی جائے گی. تو جب تک اس مائنڈ سیٹ کو ہم صحیح نہیں کریں گے نا کہ مالدار مولوی بھی نیک اور جنتی ہو سکتا ہے، اور ہمارے مولویوں کو مالدار ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ہم کریں، ان کو کوشش کریں کہ ان کو اچھے سے اچھے ریمونریشن پیکیجز دیں، ان کو ڈیولپ کریں. تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی مسجدوں کے جو امام آئیں گے، آپ کی مسجدوں کے جو خطیب آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کوالٹی آپ کو دے رہے ہوں گے، کس طریقے سے وہ آپ کی یوتھ کو ڈائریکشنز دے رہے ہوں گے، کس طرح وہ آپ کے فیملی ایشوز کو ریزالو کر رہے ہوں گے. ان کی بھی ٹریننگز ہونی چاہیے، ان کو بھی آپ دنیا گھمانے کے لیے باہر لے کے جائیں. ایک دفعہ ایک بزرگ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگے کہ جی میں بڑا انسپائرڈ ہوں ماشاءاللہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی والنٹیئر ورک کروں. اب ان کی عمر تھی کوئی 60+، یہ بات ہے آج سے 2-3 سال پہلے کی، 4 سال پہلے کی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اٹینڈنس لوگوں کی چیک کریں، لوگوں کو لائن میں کھڑا کریں، لوگوں کو بٹھائیں، آپ کی عمر زیادہ ہے. میں نے کہا جی اگر آپ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا جی کیا ریکویسٹ ہے؟ میں نے کہا جی آپ بزنس مین آدمی ہیں، آپ دنیا گھومتے ہیں، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ سال میں 1 سے 2 دفعہ جب بھی آپ اپنے کسی بزنس ٹرپ پہ جا رہے ہوں تو کسی ایک عالم کو یا کسی امام کو اپنے ساتھ لے جایا کریں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب آپ ان کو دنیا گھمائیں گے نا تو ان کو ایکسپوجر ملے گا، وہ اپنے آپ کو بلڈ کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا اس مسجد کے باہر بھی کچھ رہتی ہے جن کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے ہم ان کو فائنینشلی تو اپ گریڈ نہیں کر پا رہا، لیکن کم از کم ان کا ایکسپوجر تو بڑھ جائے گا، وہ دیکھیں گے تو صحیح کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایکچولی تعلق ہے اس کا ہمارا ریلیشن شپ اس ویلتھ کے ساتھ کیا ہے. تو ہمارا ریلیشن شپ اس ویلتھ کے ساتھ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو 5 چیزیں بتاتا ہوں جن کو آپ نوٹ کریں انشاءاللہ. نمبر 1، ویلتھ کین بی انجوائڈ بٹ ڈو ناٹ لیٹ اٹ ڈسٹریکٹ یو. مال سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ مال آپ کو آپ کے ٹرو پرپس سے اور آپ کے جو منزل ہے جنت اس سے ڈسٹریکٹ نہ کریں. کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ نے مال حلال طریقے سے کما لیا ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن جو 5 سوال کا جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم رب کے آگے سے نہیں ہل سکیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا. یعنی کماتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کی کاسٹ پہ دنیا کمانے اور مال کمانے میں لگ جاؤ، اور پھر مال خرچ کہاں کیا، اس کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں. نمبر 2، it is never acceptable to earn a living or earn the wealth by doing wrong. کبھی حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ حرام طریقہ حرام کاروبار بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل سود کا کاروبار، فار ایگزامپل شراب کا کاروبار، فار ایگزامپل کسی حرام چیز کا کاروبار. یہ حرام طریقے سے مال کمانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وراثت کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے. یہ حرام مال کمانا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو چوری، ڈاکہ یا دھوکہ دے کے مال ہتھیا لیا جائے. ہر کوئی بھی طریقہ ہو کہ آپ کسی غلط طریقے سے مال کو حاصل کر رہے ہیں، یہ ریلیشن شپ مال کے ساتھ رکھیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے آپ. نمبر 3، پریکٹس چیریٹی ٹورڈ دا پور، آرفن اینڈ دوز ان نیڈ. کہ چیریٹی دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے.
اور غریبوں کو دیجیے. کوئی مسکین آپ کو نظر آ جائے, کوئی ضرورت مند آپ کو نظر آ جائے, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ دیجیے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق التمر, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے. صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو نکل جاتے تھے مزدوریاں کرنے. یہودی کی مزدوری کر رہے ہیں, اس کی مزدوری کر رہے ہیں, اور 2 4 6 8 جو بھی کھجور ملتی تھی صرف اس لیے کہ میں یہ ایکسٹرا کھجور کما کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں 1000 روپے دیں, 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی دیتے رہیے. نمبر 4, do not fear poverty, God will provide. کبھی زندگی گزارتے ہوئے مت سوچئے کہ مجھے مال نہیں ملے گا, میں بھوکا مر جاؤں گا, مجھے فقر ہو جائے گا, میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, اگر میں نے یہ غلط کام نہیں کیا تو مال نکل جائے گا, یہ سودا نماز چھوڑ کے اگر نماز پڑھنے میں چلا گیا, دکان بند کر دی تو یہ ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ولا, اور یہ کیا کرتے تھے جو عرب کے لوگ تھے, میں نے تو آپ کو کرنٹ لائف میں سے مثالیں دیں, جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ بھائی ان کو پورا کہاں سے کریں گے, اور آج بھی یہ کام بہت زیادہ ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ, کہ تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو بھوک کے خوف سے یا فقر کے خوف سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا 12واں پارے کے آغاز میں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی دابہ نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. اور نمبر 5, giving of your wealth is the source of the prosperity. جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا آپ کا مال بڑھ جائے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات, یہ مال بھی اللہ کا ہے, اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, المال للہ, مال اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے, ہمارا مال نہیں ہے. میں جب پیدا ہوا, آپ جب پیدا ہوئے تو ہماری مرضی تھوڑی تھی ہم کس گھر میں پیدا ہوں. میں نے بھی دکان کھولی, آپ نے بھی دکان کھولی, میرا مال بکنا شروع ہو گیا, آپ کا مال نہیں بک رہا یا کم بک رہا, یہ میرا کمال ہے. اللہ تعالیٰ میری دکان پہ گاہک کو بھیجتے ہیں, آپ کی دکان پہ بھی بھیجتے ہیں. میری دکان کا گاہک زیادہ آتا ہے, آپ کی دکان پہ گاہک کم آتا ہے, یہ اللہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ, ان کی مثال ایسی ہے اس دانے کی سی ہے کہ جس کے اندر سے 7 دانے اور نکلتے ہیں, اور ہر دانے کے اندر پھر ایک دانہ نکلتا ہے. 100 حبہ, ہر دانے کے اندر سے پھر 100 دانے نکلتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے مال کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسیع رکھنے والے ہیں. میں ایک شیخ کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لڑکا ملا, ینگ لڑکا 27-28 ایئرس کا, کینیڈا میں. شیخ توفیق چودھری بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ وہ اتنا ویلدی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اس کی مطلب 27-28 ایئرس کی ایج میں وہ دنیا کی بڑی بڑی جو آئل کمپنیز ہیں ان کی ریفائنریز کے کانٹریکٹ اس کو ملتے تھے بنانے کے لیے. وہ 27-28 سال کے لڑکے کو, جس نے اپنی خود کمپنی فارم کی تھی, نہیں اپنے باپ کی کمپنی چلا رہا تھا. اس سے شیخ نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو جو اتنی چھوٹی ایج میں تمہارا اتنا بڑا بزنس ہو گیا, اور تم اتنا گرو ہو گئے, تمہیں اتنا پروفٹ ملتا ہے. تو کہنے لگا کہ جی مجھے کہیں اگر پتہ چل جائے کہ کسی جگہ مسجد بننی ہے یا بننے کی ضرورت ہے, میں وہ مسجد بنوا دیتا ہوں. مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے, یہاں ضرورت ہے, میں وہاں مال خرچ کر دیتا ہوں. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے, اللہ آپ کو اور دیں گے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے, اللہ آپ کو اور دیں گے. ہمارا ریلیشن شپ مال کے ساتھ, ویلتھ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. مال یا ویلتھ اٹ سیلف برا نہیں ہے, اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے قارون کی مثال بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, اس نے مال کے اوپر فخر کیا, تکبر کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا, سزا دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا, لیکن انہوں نے اس مال کو مقصد نہیں بنایا, اس مال کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کیا, بلکہ اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر بنایا. تو اگر MTJ کوئی برانڈ آتا ہے, کوئی اور مولوی کوئی کام کرتا ہے, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے
کہ ہمارے پاس ہیلدی اور ویلدی مسلمز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو قوی مومن ہے, a strong مومن, a strong believer is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than the weak believer. اور یہاں پہ اسٹرانگ سے مراد ایمانی اسٹرانگ تو ہے کہ ایمان میں اسٹرانگ ہو. یہاں علماء نے لکھا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہاں اس سے مراد انٹلیکچولی بھی اسٹرانگ ہے, فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے, فزیکلی بھی اسٹرانگ ہے. اور جو ان ساری چیزوں میں اسٹرانگ ہوگا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا انفلوئنس کریٹ کر سکتا ہے دنیا کے اوپر, اور کتنی خیر پھیلا سکتا ہے دنیا کے اندر. تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکالیں کہ مولوی, اگر آپ کسی مولوی کو دیکھیں اور اس مولوی کے پاس اچھے کپڑے ہوں, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, وہ اچھے جگہوں پہ کھانا کھاتا ہو, وہ اچھی اس کی لیونگ سٹائل ہو, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں خوش ہونے کی بات ہے. لیکن وہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی, یہ رانگ مائنڈ سیٹ اتنا پھیل گیا ہے, اتنا پھیل گیا, اور میں خود اس کا وکٹم ہوں. میرے ساتھ ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ میں اذان انسٹیٹیوٹ میں, یعنی میں اس کا پارٹ ہوں. اذان انسٹیٹیوٹ میں کئی ایونٹ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, فری ہوتے ہیں, جیسے ویبینار ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. کبھی ہم فیس بک پہ بھی کوئی کورسز کر لیتے ہیں, فری ہوتے ہیں. اور ہمارے کئی قسم کے کورسز کانفرنسز میں ہم فی رکھتے ہیں. فی رکھنے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے فیس فی رکھتے ہیں کہ جب لوگ فائنینشیل کمٹمنٹ کرتے ہیں تو دے بیکم سیریس, اینڈ وین دے کم ٹو اٹینڈ دا کلاس, دے اٹینڈ دا کلاس ویری سیریسلی. بہت سنجیدگی سے کلاس کے اندر آتے ہیں, وہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ اپنی فلفل کرتے ہیں. کیونکہ ہماری کلاسز 3 گھنٹے کی, 6 گھنٹے کی, 7 گھنٹے کی ہوتی ہیں, تو ہمیں کمٹمنٹ چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انسٹرکٹر جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائیں ان کو بھی ہم اچھا پے کریں. ایسا پے کریں جیسے یونیورسٹیز میں پے کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی بھی فائنینشیل اسٹرینتھ بڑھ جائے, اور جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں کہ بھئی ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کو اچھا کرنا ہے, ہمیں بھی اذان میں پڑھانا ہے, اذان کی طرح اور انسٹیٹیوٹس آ جائیں تو اس میں پڑھانا ہے, اور وہاں پہ ان کو ایک اچھا فائنینشیل کمپنسیشن ملے. اس لیے ہم فی چارج کرتے ہیں. اور تیسرا, ہم اس لیے فی چارج کرتے ہیں کہ ان اسلامک انسٹیٹیوشنس کو چلانے کے لیے, اسلامک اداروں کو چلانے کے لیے ہمیں لوگوں سے بار بار جا کے زکوٰۃ اور صدقات نہیں مانگنے پڑے. یہ ہمارے انسٹیٹیوشن سیلف سسٹینیبل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم دنیا کی تعلیم, دنیا کی یونیورسٹی, اسکول, کالج جا کے ہائی فی پے کر سکتے ہیں تاکہ ہم بیسٹ آف دی ایجوکیشن حاصل کر سکیں, تو وائی ناٹ بیسٹ آف دا اسلامک ایجوکیشن ایٹ اے گڈ پرائز؟ وائی ناٹ؟ وائی ناٹ؟ واٹ از اسٹاپنگ اس فرام ڈوئنگ دیٹ؟ ایک صاحب سے میری بات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ جی جو اسلامی تعلیم ہے وہ بالکل فری ہونی چاہیے. میں نے کہا بھائی کیوں فری ہونی چاہیے؟ کہنے لگے جی بس فری ہونی چاہیے, قرآن دین کو جو ہے نا آپ مشکل نہ بنائیں, دین ہر آدمی کے لیے ایکسیسیبل ہونا چاہیے, ہر آدمی جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس سے پوچھا جی آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اسلامک اسکول کو ذرا اردو میں ترجمہ کیجیے. سوچنے لگے اور خاموش ہو گئے. میں نے کہا بھائی اسلامک اسکول کو اردو میں کہتے ہیں مدرسہ اسلامیہ. تو مدرسے میں جا کے بچہ فری پڑھے, اور اس آپ کا بچہ جس مدرسے میں جاتا ہے وہاں 15,000 روپے 12,000 روپے اسکول کی فیس دیتے ہیں بچے کی. میں نے کہ یہ کیا تضاد ہے؟ آپ کا بچہ اسلامک اسکول میں جا کے حفظ کرتا ہے اور اس کی آپ 10,000 روپے فیس دیتے ہیں. میرا بچہ مدرسے میں جا کے حفظ کرتا ہے اور مدرسہ بھی مجھ سے فیس نہ لے اور میں بھی ان کو فیس نہ دوں. یہ کون سا انصاف ہے یار؟ آپ اردو اور انگلش کے فرق کی وجہ سے آپ نے ایک جائز چیز پہ آپ اتنے سخت ہو گئے, ناراض ہو گئے. تو یہ ہمارا رانگ مائنڈ سیٹ ہے, رانگ مائنڈ سیٹ ہے. تو اگر ہمیں کوئی مولوی بزنس کرتا ہوا نظر آئے, کوئی مولوی فائنینشلی پراسپرس ہوتا نظر آئے, کوئی مولوی بہترین لباس میں, بہترین لائف سٹائل میں نظر آئے, تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس بات پہ میں اپنی آج کی ٹاک کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اس حدیث پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا حسد فی اثنتین, 2 لوگوں کے اوپر حسد کرنا جائز ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں حسد جائز نہیں ہے, لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حسد کرنا جائز ہے, جس کو ہم اردو میں رشک بھی کہتے ہیں, رشک کرنا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, حکمت دی, اور وہ اس علم اور حکمت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, ان کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو انسان خواہش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے اور میں اللہ تعالیٰ اس علم کو پھیلاؤں.
اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور آپ یہ حسد کریں، یہ خواہش کریں کہ اللہ مجھے بھی مال دے اور میں بھی مال کو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کروں۔ تو یہاں پہ آ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے ان کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اسلام کے اندر مال کمانا، مال کو استعمال کرنا، اور ایک مولوی کا، ایک امام کا، ایک عالم کا بزنس کرنا بالکل جائز ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر ہمارا عالم، مولوی اور امام کا پاس مال ہوگا اور اپنے بچوں کو بہترین ایجوکیشن دے گا تو یقیناً وہ بچے بھی اپنے باپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے معاشرے میں بہت پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ لیکن اگر وہی بچوں کو اسکول پڑھنے کو نہیں ملے گا یا انتہائی لو لیول کا اسکول ملے گا تو وہ بچے بیچارے نیک بننے کے اس اسکول کے اندر جا کر اور لو ایجوکیشن یا لو کوالٹی ایجوکیشن لے کر کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ تو اپنے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیجیے، اپنے علماء کو اسٹرانگ کیجیے، اپنے ائمہ کو اسٹرانگ کیجیے، اپنے مشائخ کو اسٹرانگ کیجیے، دیکھیے، معلوم کیجیے ان کی کیا مسائل اور کیا ضروریات ہیں، اور ان کی ضروریات اور مسائل کو اسپانسر کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی، ہیپی، پراسپرس، ٹینشن فری لائف گزاریں اور اپنا بیسٹ اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے سامنے ایفرٹ پٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری سوسائٹی اسٹرانگ ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔